وہ تیار کر لی گئی ہے اور مراد علی شاہ نے آج اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی ہے. بڑی اہم پریس کانفرنس تھی, اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں شامل کریں گے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور خطے کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس تبدیلی کے کیا امپیکٹ ہوں گے خطے پر, اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام میں دیگر اہم موضوعات شامل کریں گے. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. جی سر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے آج 17 اگست ہے, ضیاء الحق کی برسی منائی جا رہی ہے, کیا تجزیہ دیں گے اس پر, کیا امپیکٹ پڑے تھے ہماری تاریخ پر اس کے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی ایسا واقعہ تھا جسے المناک واقعہ گنا جا سکتا ہے. اس لیے نہیں کہ ضیاء الحق کچھ لوگوں کے فیورٹ تھے, کچھ لوگوں میں متنازع تھے, نہ اس لیے بھی نہیں کہ انہوں نے افغانستان کی جنگ بڑی پابندی کے ساتھ لڑی تھی اور روس جیسی بڑی طاقت کو شکست دی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ امریکہ پیچھے تھا اور امریکہ نے جنگ لڑی ہے, امریکہ نے یہاں آ کے تو نہیں لڑی. پیسے دیے ہوں گے, کچھ اور مدد کی ہوگی, نہ اس کے سپاہی آئے نہ کسی اور نے آ کے مدد کی, بلکہ پاکستانی نے اگر کچھ مدد کی ہوگی تو افغانیوں کی مدد کی ہے اور روس کو واپس جانے پہ اس کا طیارہ جو تھا زیادہ یہ ایک تھا سرکاری پرواز پہ تھا جسے ہم پاک 1 کہا کرتے ہیں, اور وہ طیارہ جب بہاولپور سے واپس اڑا, یہ وہاں ایک ٹینکوں کا معائنہ کرنے گئے تھے, اس لیے ایک فوجی ڈیوٹی پر تھے, انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی, اور اسی حالت میں یہ طیارہ جو تھا جل کر تباہ ہو گیا. اور اس کے نتیجے کے طور پر ضیاء کی جنازے پر اسلام آباد میں اتنا بڑا جنازہ تھا کہ شاید کم ہی موقعوں پر ایسے جنازہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہو. یہ تو ایک اپنی بات ہے, اپنی کہانی ہے, اپنی صورتحال جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن اصل نقشہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ضیاء الحق ایک طرح کا کنٹروورشل اور ضیاء الحق وہ شخص تھا جس نے اس کو ختم کر کے اس کو پاس کی. دوسری طرف یہ بات تھی کہ وہ بردار گنا جاتا تھا اور ضیاء الحق جو تھے وہ گویا فوجی آمریت کو لے کر آئے تھے, لیکن ایسے لوگ جو کہ جمہوریت اور آمریت کے فرق کو دیکھنے کی بجائے ان پالیسیوں کو جج کرتے ہیں جو دونوں نے اپنائی تھی, تو بہت سارے ووٹ جو تھے ضیاء الحق کے حق میں نکل آتے تھے. اور ان میں سے جو بڑی بات گنی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ضیاء الحق نے نہ صرف یہ کہ کو ایک طرح کا روک تھی, جو طاقتیں جو تھی کوئی ایک طرح لادینی تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ایسے نظریات کا پرچارک کر رہی تھی جو اس زمانے میں خاص طور پر لادین نظریات گنے جاتے. تو اس لحاظ سے بہت سے لوگ جو ان کے بدار تھے اور باقی پہلی حکومت کو, بھٹو کی حکومت کو بھی ایک طرح کی فسطائی حکومت کہتے تھے, انہوں نے ایک طرح دیکھا جائے ان کے لیے ضیاء الحق ایک بہت ہیرو بن کے سامنے ابھرا تھا. تو اس صورتحال کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کنٹروورشل شخصیت ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا جنازہ تھا جو ایک پورے مکتب فکر کو جو ریپرزینٹ کرتا تھا, اور اس طرح ریپرزینٹ کرتا ایک قوت بن کے جو تھے ہمارے سامنے آئے تھے. ایک بھٹو صاحب کے خلاف بھی چونکہ بہت سارے لوگ تھے جو ان کی اشتراکیت کی وجہ سے اور جو ان کی بہت سی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے خلاف تھے, اس لیے بھٹو صاحب کے خلاف جو ایک سٹینڈ بنا اس میں ضیاء الحق جو تھے وہ زیادہ امپورٹنس حاصل کر سکے, اور ضیاء الحق کے زیادہ لوگ جو تھے وہ پسند بھی کرنے لگے تھے. یہ قصہ ہمارے ہاں جاری ہے دو نظریات کی. سر مجھے یہاں پہ سر یہیں سے گفتگو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے بات کرتے ہیں. خبر سب سے پہلے قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے, صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے, تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک, مدارس سے یونیورسٹیز تک, لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک, تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق, خبر سب سے پہلے.
खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कैसे पर टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर। सियासी, समाजी और माशी हालात पर। गिरदो पेश के वाकयात पर। खबर और उससे जुड़े हकाइक पर। इक्तदार की सियासत और आवाम के हालात। हुक्मरान क्या कर रहे हैं और अवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक, ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामी, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शयूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। पिछले टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम जियाउल हक की बरसी के बारे में बात कर रहे थे, आप अपना तजिया दे रहे थे, कंटिन्यू सर कीजिए। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हेलो। जी जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम जियाउल हक की बरसी के बारे में बात कर रहे थे, क्या असरात पड़े खित्ते पर इसके? यकीनी तौर पर ये बात देखी जाए तो इस खित्ते पर जियाउल हक के जाने के बाद अफगान जंग तो वो छोड़ गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लड़ी वो बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद कोई ऐसा लीडर हमारे यहाँ नहीं था जो उस जंग के असरात को संभाल सकता, और फिर तालिबान की जो एक वहाँ दर्ज हुई उसके नतीजे के तौर पर अफगानिस्तान बिल्कुल बदल के रह गया, और आखिर जब अमेरिका आया तो खित्ता एक ऐसी शक्ल, जंग अफगानिस्तान की दो हिस्सों में है, एक जो रूस के खिलाफ लड़ी, एक जो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ी। मैं उस जंग की बात कर रहा हूँ जो रूस के खिलाफ लड़ी थी, और उसमें जियाउल हक ने बड़ी अच्छी क़यादत की। बाद के जमाने में मुशर्रफ उस जंग को नहीं संभाल सका जो अमरीकियों ने हम पर मुसल्लत कर। जी 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 सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर, कराची के मसाइल के हल के लिए मंसूबा बंदी तैयार कर ली गई है, और मुराद अली शाह ने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने कहा था कि जी
सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग सब मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, ये सब हमें चीजें पता है। और कराची की छोटी सी भी खबर, इवन जो आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतने बड़े डिजास्टर्स करते हैं, उससे भी मीडिया मीडिया डाइवर्ट हो जाती है। बड़ी अच्छी उन्होंने तरीकाकार निकाला है और हम सब मिलके उस तरीके में निकल जाते हैं। रीसेंट बातें शुरू हुई जब कराची में बरसात हुई, पहले जुलाई के एंड में 26-27 जुलाई को, फिर अगस्त 8 के करीब बरसात हुई थी और कराची में हालात खराब हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि कराची बिल्कुल ठीक ठाक था, इतना बड़ा शहर और मुल्क के और हिस्सों में बरसात हुई है, में भी यही हालत थी। मैं तो ये कहूंगा इससे ज्यादा खराब थी। और मैं क्यों कहूंगा इससे ज्यादा खराब थी कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पिछले 10 सालों में इन्वेस्ट किया है और उस वजह से हालात बेहतर हुए। और मैं आपको थोड़ी से कुछ स्लाइड्स भी आज दिखाऊंगा, उससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या। जी सर, उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत और असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती, क्या कहेंगे? कटिंग दिखाई है, वो तो उस जमाने की है जब कहते कराची बहुत खराब था, लेकिन असल बात ये थी, खबर ये आई थी कि कराची में एक इजलास हुआ है जिसमें पीटीआई, एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर साथ चलने का फैसला कर दिया और एक कमेटी बना दी गई है। असद उमर है, हमीदुल हक हैं और उसमें अली जैदी हैं और इधर से मुराद अली शाह हैं, सईद गनी हैं और एक वही नासिर हुसैन शाह साहब हैं। ये कमेटी बना दी गई है। तो इस तासुर ये पैदा हुआ कि गोया और उसमें जो हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह हैं जनरल अफजल, वो भी बैठे हैं। तासुर ये पैदा हुआ कि शायद सिंध का इक़्तिदार आला जो है वो छीन लिया गया और उस पर गोया फौज के जरिए से कब्जा कर दिया गया। सूरत ये है कि फौज ने और फौज के इदारों ने मिलकर, क्योंकि हालात खराब थे, वफाक में फौज की मदद मांगी थी, तो वफाकी इदारे ने, यही जो हमारा नेशनल डिजास्टर का इदारा है, इसको फौजी इदारा में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके सरबराह फौजी हैं और बहुत जब मुल्क में कोई डिजास्टर या आफत आती है तो फौजी मदद के लिए आती है ना जी। तो ऐसा ये इदारा था, इसको कहा जाके नाले साफ करो। उन्होंने नाले साफ किए, बताया लोगों को, जिससे ये हुआ कि सिंध हुकूमत की बड़ी हेटी हुई कि बड़ा लोगों ने कहा कि साहब ये जो काम नहीं कर सके थे फौज ने आते ही कर दिया। इस पर भी ये बात नहीं आया, फिक्रबाजी करते रहे और ये कहते रहे कि साहब ये जो सारा पाकिस्तान आ गया था कराची को ठीक करने के लिए, तो शायद ये हमारा काम थोड़ा है, ये तो डीएमसी का काम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज का काम है, अरे केएमसी का काम भी नहीं बल्कि उनके नीचे जो जिले हैं उनका काम है। इस सारी टसल ने हालात को इतना खराब कर दिया था कि लगता है, देखिए पहले भी जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करनी थी तो एपिक्स पार्टी बनाई गई। एपिक्स पार्टी में गालिबन कोर कमांडर बैठते थे और फौज की जो एक होता है आठ बात होती है, वो अपने जोर के बहुत सी बातें जो बना लेते थे। फिर ये हुआ कि 3 महीने, हर 3 महीने के बाद मेजर की वहां जो तकर्री है उसको डोर्स किया जाता था। सिर्फ गवर्नमेंट उस पर भी नखरे करती थी कि सब हम कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं था। अब भी मैं समझता हूँ अगर से जो बात हुई है और जिस तरह के मुकदमा लड़ा जा रहा है इस्लामाबाद में जरदारी का और जो तासुर पैदा हो रहा है, बराबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसमें लगता है कि सिंध कुछ दिखाना चाहता है। तो बॉस मुराद अली शाह ने कहा कि साहब ये अगर सोचते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सिंध हुकूमत की वो कोई हमसे ले लेगा तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, उन्होंने काम, अच्छा उनका थ्योरी यही कि काम हम करेंगे, आप आए मशवरे दें, साथियां दें आप। हालांकि अब इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम करेगी, उसकी निगरानी में काम होगा और उस काम को FWO के जरिए किया जाएगा। फौज का वो अदारा जो इंजीनियरिंग का अदारा है, जो सड़कें बनाता है, इमारतें बनाता है, कंस्ट्रक्शन का सारा काम करता है, वो अदारा करेगा। अच्छा, ये ऐसी बात है कि ये बहुत ऐसे अहम मौकों पर आमतौर पर इन अदारों को आगे किया जाता है। इस पर सिंध गवर्नमेंट का मतलब सिंध गवर्नमेंट नाकाम हो गई। इसका मतलब ये था, अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया था कि सिंध के मामले में सोचा जा रहा है, तो सोचा यही जा रहा था क्या क्या किया जाए। ये शहर आता ही नहीं काबू, मेयर रिटायर हो रहा है, मेयर करता कुछ नहीं है, उनका नुमाइंदा खान का बना हुआ है और दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट है वो समझती है हमारी जिम्मेदारी ये है कि नहीं है
جو لوکل باڈیز ہیں ان کو اختیارات سندھ گورنمنٹ نے نہیں، کسی گورنمنٹ نے نہیں دیے، نہ پنجاب نے دیے نہ کسی اور نے دیے. تو اس لیے ساری صورتحال جو تھی اس کا سارا الزام سندھ گورنمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اگر کسی کے دماغ میں پھوڑ ہے، غص ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تو وہ نکال دے. سندھ کی اتھارٹی کو کوئی جو ہے نا وہ ہائی جیک نہیں کر سکتا جا سکتا. اصولی طور پر بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے ہمیں دو، سندھ حکومت بات کو چلائے گی. یہ کہتے ہیں جی پیسے آپ نے سپورٹ نہیں کرنی، نگرانی ہم کریں گے، آپ کو آگے کر دیں گے، لیڈر بنا دیں گے، لیکن یہ کام کرے گی فوج. اور ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو لک آفٹر کرے گا. اور جو ہمارا فوج کا ایک انجینئرنگ کا ادارہ ہے وہ اس کو لے کے آگے چلے گا. یہ بات اچھا کچھ بھی کہہ لیجیے، دیکھیے وہاں لا اینڈ آرڈر قائم کیا گیا، وہاں رینجرز آئی، یہ سارے کام جو ہے سندھ حکومت نے بادل ناخواستہ قبول کیے. اس لیے قبول کیے تو بغیر کھڑا نہیں تھا. اب کراچی کو بچانا ہے جہاں تو اس طرح اس کے سارے معاملات کو طے کیا جائے گا، حل کیا جائے گا اور یہ مانیں گے ایسا ایسا. فوج جو کام کرتی ہے وہ ہاتھ بڑا مضبوط ڈالتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو ابھی ذرا تھوڑی سی زبانی کلامی بات ہوئی ہے اور یہ لوگ شاید ان کو آگے بھی رکھیں اور کوشش کریں کہ یہ کام بھی کریں، لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں عقل دکھا رہے ہیں وہ نہیں، کام کرنا پڑے گا. پہلا نالے صاف نہیں کرنا، کراچی کے بڑے سے کام پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے ہیں وہ جو گرین لائن وفاق نے بنائی تھی یعنی نواز شریف نے جو بنائی تھی وہ ویسے کھڑی ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں آ رہا. تو اس طرح اب عدالتیں بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں، فوج بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور جسٹس گلزار بھی بار بار انکروچمنٹ کو ختم کرو، 6 مہینے کے اندر گاڑی چلاؤ. تو گویا پوری نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس بات پہ تل گئی ہے کہ کراچی پر جو توجہ نہیں دی جا رہی، وجہ کچھ بھی ہو، نلائکی نااہلی کچھ ہو یا سازش ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو بہرحال ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس میں اگر یہ ڈنڈے کی فورس سے ڈرانا بھی مطلوب ہوگا تو وہ اسی طرح کیا جائے گا جس سے ریجن کو استعمال کر کے کراچی میں لا اینڈ آرڈر پیدا کرے. بالکل سر، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اب چونکہ سب تعاون کرنے کو تیار ہیں تو آپ کراچی کا مسئلہ حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ سارے طور پہ تو نہیں ہوگا لیکن بہتر ہو جائے گا. کوئی طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ لمبا مسئلہ بہت خراب کرتی ہے. صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے، گند بھی نہیں اٹھایا، کچرا بھی نہیں اٹھایا، کنسٹرکشن بھی کوئی ٹھیک نہیں ہونی تھی، پیسہ نہیں دیا، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، انڈر لائن چیزیں بچانے کا مسئلہ ہے. یہ سیاسی حکومتیں بس آپس میں لڑتی رہتی ہیں. آج ایم پی ایف کا قبضہ تھا، یہاں سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، سارے ادارے وہی لوگ وہی موجود تھے لیکن آپس میں لڑتے رہتے، جھگڑتے رہتے، کچھ کیا نہیں. اور کچھ شک پڑتے ہیں دوسرے ہمارے اداروں کو کہ جہاں جو ہے کرپشن بھی بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ کرپشن یہ ہے اور شاید اس کو حل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کرپشن سے بچنے کے لیے شور مچائیں گے. اور کیسے براؤن بھٹو نے کہنا شروع کر دیا کہ 18ویں ترمیم کو ہمارا خاندان بھی گرفتار کر لو تو ہم اس کو نظر نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. سیدھی بات ہے، 18ویں ترمیم مسئلہ نہیں ہے، اس کی کچھ شکیں مسئلہ ہے. وہ شکیں یہ بتاتی ہیں، وہ یہ سندھ کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اگر آپ کو ہم نے 92 میں پانی کا معاہدہ کیا تھا اور 93 میں پنجاب نے کہا تھا اچھا ہم اپنے حصے کا کچھ پانی آپ کو دے دیتے ہیں، تو جو پانی دیا گیا تھا وہ پرمنٹ ہمیں دیا جائے. اچھا دوسرے صوبے یہ کہتے ہیں، خاص طور پنجاب یہ کہتا ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر اس بار کم بارشیں ہوئی ہیں، ہمارے ڈیموں میں کم پانی ہے تو آپ کے پانی کا حصہ بھی کم ہوگا. انہوں نے کہا جہنم میں جائیں آپ سب لوگ، آپ نے دریا بیچ کھائے ہیں اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم تو اپنا حصہ دیں گے باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو یہ بات وفاق میں رہ کر مانی نہیں جاتی. فرض کیا پانی جو تھا اس کو ایک خاص ریشو سے تقسیم کرنا ہے، وہ ریشو اس وقت کم بن یہی وسائل کا ہے. اگر آپ کی آمدنی کم ہوگی تو آپ کے وسائل کم ہو جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہمارا حصہ ہے وہ دو، باقی جانے ان کا کام جانے. ہاں وہ شکایت کر سکتے ہیں کہ جو وفاق ہے وہ ریونیو اکٹھے نہیں کر رہا، اس کو ریونیو میں کمی آ رہی ہے، وہ پیسے اکٹھے نہیں کر رہا جس میں پورے صوبوں کو اس کا حصہ دیا جائے، یا ڈیفینس کے اخراجات برداشت کیے جائیں، یا جو ہم نے قرضے، وہ کہتے ہیں قرضے پرانوں نے دیے. کس زمانے میں قرضے پرانوں نے دیے؟ ہر زمانے میں قرضے دیے جاتے تھے. آنے والی حکومتیں بھی اس کو دیتی تھی، ہر سال ادا بھی ہوتے تھے. اس پر ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن صرف یہی نہیں کرونا کی وجہ سے آئی ہے. ہمارے اپنی گروتھ ریٹ جو تھی، جو اس سال 60% ہونی تھی، وہ 1% رہ گئی ہے. اور یہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بد انتظامی کی وجہ سے بھی ہے. اس صورت حال کی وجہ سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وفاق نے کچھ نااہلی دکھائی ہے، وہ اپنی نااہلی کا جو بوجھ ہے دوسروں پر ڈالنا چاہتا ہے اور ہم ایسا نہیں کرنے دیں. بہرحال اگر آپ 1000 روپیہ کماتے ہیں اور آپ کا حصہ اس میں 25,000 ہے تو 1000 روپیہ اگر کمائیں گے تو 25,000 بھی دیں گے.
لیکن اگر آپ 1000 روپیہ نہیں کمائیں گے پھر آپ کو اتنے ملیں گے جتنے آپ کو ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، اگلی سٹوری پر بات کریں. سر، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی یہ بہت بڑی بات ہے اس خطے میں یو اے ای کا تسلیم کر دینا، ایسے ہی جیسے سعودی عرب تسلیم کر دیا. سعودی عرب فوری طور پہ اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ ایک مقدس ملک گنا جاتا ہے اور مسلمان امہ کو اس سے بہت شوق پہنچے گا اور سعودی عرب کی جو مرکزی حیثیت ہے اس پر بھی حرف آئے گا. تو جناب کہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں وہ بہت گنے جاتے ہیں، امریکہ کے قریب دوست گنے جاتے ہیں. اس لیے بھی دوست گنے جاتے ہیں کہ چاہے سعودی جو ولی عہد ہیں وہ ولی عہد جو ہیں وہ ذرا سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس لیے امریکہ زیادہ باتیں جو ہوتی ہیں دوست کرنے والی وہ محمد بن زید سے کرتے ہیں چاہے محمد بن سلمان سے کرنے کے. تو اس لیے یہ کام جو آگے بڑھا ہے، اب رابطے بھی قائم ہو گئے، کچھ ہو گیا ہے. ترکی نے اس کو کنڈم کر دیا ہے اور بہت سے ملک ہیں، ایران نے اس کو نہیں مانا اور پاکستان تو ظاہر ہے نہیں مان سکتا کیونکہ اس کا ایک اصولی موقف ہے کہ اگر عرب بھی مان لیں گے لیاقت علی خان کے ساتھ تو ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ اصولی موقف آج کا نہیں ہے، کشمیر اور فلسطین پر ہمارا اصولی موقف علامہ اقبال کے زمانے سے ہے. سن 1971 میں یہ مسئلے شروع ہوئے تھے اور آج تک زندہ ہیں. اب وہ تسلیم کرتے کرتے ایسے کہا گیا، ڈاکٹر اسرار کی تقریر آج تو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ طے کر دیا ہے کہ اسرائیل اور عرب کے ممالک ایک ہو جائیں گے اور پاکستان سینڈوچ کر دیا جائے گا، جو کچھ کر دیا جائے گا. تو ہماری تو یہ بقا کا مسئلہ بھی ہے اور کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. کچھ ہمارے تھوڑے سے زیادہ پیدا ہوئے تھے سعودی عرب کے ساتھ، انہوں نے ہم سے $1 بلین جو تھا ہمیں قرض دیا ہوا تھا واپس مانگ لیا تھا اور جواب میں ہم نے وہ پیسہ چین سے لے کے انہیں واپس کر دیا ہے. اور چین جو ہے وہ اس علاقے میں ایک بریک تھرو کر رہا ہے. ایران کے ساتھ اس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر دی ہے، چابہار سے انڈیا کو لگا دیا ہے. تو ساری باتیں خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال، امریکہ کے مفادات، بہت سی باتیں ہیں، اس میں چین کا مرض کے سامنے آنا، یہ ہمارے لیے کون سے سوالات پیدا کرتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ سوال پیدا کرتے ہیں. خطے کی صورتحال اگر بدلے گی تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو یہ سی پیک سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ اندرون خانہ سی پیک پر کون سا کام اثر نو شروع ہو گیا ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو اس کا سی پیک اتھارٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے اور فوج چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں کام کیا جائے، ورنہ صرف اس پہ نہ چھوڑا جائے کہ ہم مغربی طاقتوں کے بل بوتے پر اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. معیشت کا بہتر کرنا ہے تو ہمیں شاید چین کی بہت مدد درکار ہوگی اور چین کی مدد کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ہماری ٹوٹل امریکن پالیسی جو ہے وہ جو درجے پائے گی اور جو چلے گی، جس میں امریکہ کی دوستی کا ہم بھی بڑھیں گے اور خطے میں چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے. اس پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم بہت ویجیلنٹ رہیں، اپنی پالیسی کو ٹھیک کریں اور گفتگو کریں. شیری مزاری نے پچھلے دنوں جو کہہ دیا ہے کہ جو عمران خان جو ہے کشمیر کا موقف زندہ کر کے آگے لے گئے تھے لیکن ہمارے دفتر خارجہ نے کچھ نہیں کیا، سب تباہی پھیلا دی ہے. اور اگر مڈل ایسٹ کے ممالک ہمارا ساتھ بھی دیتے تو انہوں نے گویا الزام دفتر خارجہ کو لگا دیا ہے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ایک ٹرمائل خارجہ پالیسی میں پیدا ہو رہا ہے جس کے ساتھ ہمیں ایک نیا نقشہ جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کا بھی خطے کا بھی بنتا دکھائی دیتا ہے. اللہ کرے کہ نقشہ بہتر ہو اور ٹھیک بات جو ہے آگے بڑھے. جی سر، ہمارے آرمی چیف بھی سعودی عرب کا وزٹ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا اس معاہدے کے لیے اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا؟ اصل بات یہ تھی کہ ہمارے سعودی عرب کے تعلقات اسلامی بھی ہیں، برادرانہ بھی ہیں، دینی بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی بلاک میں ہے جس بلاک میں ہم اپنے آپ کو گنتے ہیں یا امریکی بلاک میں. لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلق اسٹریٹجک بھی ہیں، ہمارے تعلق کی بنیاد عسکریت بھی ہے، فوجیں بھی ہیں. ہمیں ضرورت پڑتی ہے اب سلامتی کی سیکورٹی کی سعودی عرب کو تو ہم حاضر ہوتے ہیں ہماری شریف حفاظت کے لیے اور آج بھی ہیں. اگر اسرائیل خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ کرے، حملہ کرنے کی کوشش کرے تو عالم اسلام میں پاک فوج وہ فوج ہے جو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. ترکی کی فوج بڑی اچھی فوج ہے لیکن ترکوں کے ساتھ تو عربوں کی ایک مخالفت کی لمبی تاریخ ہے کیونکہ ہمارے اصل حکمران تو ترک تھے نا. ترک وہاں سے جو صوبے تھے وہ الگ ہوئے اور وہ صوبے سارے وہ ہیں جو اب عالم عرب کے مختلف ملک ہیں. سعودی عرب ہے، جارڈن ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ سب صوبے تھے.
عثمانیہ کے. تو اس لیے تھوڑی سی یہ تو ایک بنتی ہے کہ ان کو تھوڑی سی چڑ سی تو آتی ہے سعودی عرب کے ساتھ یا سعودی عرب کو آتی ہو ترکی کے ساتھ، لیکن جو ڈپینڈیبل ان کے لیے ہے وہ آدمی پاک فوج ہے، اور اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، اور مڈل ایسٹ سیکورٹی کی ذمہ داریاں دراصل ہماری طرف ہیں. جی سر، یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری عدالت میں پیش ہوئے ہیں. اسی کیس میں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. اس پر سجاد میر صاحب کی رائے لیتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد. توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری آج عدالت میں پیش ہوئے. اسی کیس میں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرف یہ تمام معاملات جا رہے ہیں، اور نواز شریف کیا عدالت میں پیش ہوں گے؟ پیچھے کی بات ہے، یہ اچانک ان کو خیال آیا کہ توشہ خانے کا کیس ہے. ذکر کیا تھا جن لوگوں نے نیب والوں نے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اس وقت انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک تو جواب وہ ہے جو مریم نواز نے دیا ہے. وہ نیب میں جاتے ہوئے اس نے جو دکھا دیا ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ سمجھ لیجیے کر دیا ہے. اگر آپ اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، بلکہ یہ لے کہ لوگ اکٹھے ہوئے اور کے طور پر انہوں نے کہا. مریم نے کہا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہیں، اور نواز شریف کیوں نہیں بولتے. اور یہی بات زرداری سے بھی کہی جاتی ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، آتا نہیں. وہ جہاز میں بیٹھے پہنچ گئے اسلام آباد. جانے کیسے پہنچے؟ اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ آپ آئے وہاں، عوام سے کہا کہ آپ نہیں آئے کیونکہ وہاں کورونا کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کو نہیں آنا چاہیے. رزلٹ یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے اگر وہ آئے. اور رزلٹ وہاں جب پہنچے اور تو کئی صفیں کھڑی تھی پولیس کی، اور فاضی انتظامات ایسے تھے کہ جج کو بھی کہنا پڑا کہ مجھے آنے کے لیے کئی بار روکا گیا اور راستہ بدل کے میں آیا ہوں، یہاں پہنچا ہوں. یہ ایک عجیب صورتحال پیدا کرتی تھی. اور کیا ہوتی ہے سیاسی صورتحال؟ یہی تو ہوتی ہے، پیدا کر دی. اور کیس مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ گاڑیاں جو وہاں سے آتی ہیں، اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، سعودی عرب دیتا ہے، ترکی دیتا ہے، کوئی دیتا ہے، تو آپ کو یہ استحقاق ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کو، آپ کو تحفہ دیا گیا ہے، اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں. جو بھی پیمنٹ ہو طے ہے، قانون نے کی ہوئی ہے، وہ نہ آصف زرداری نے طے کی ہے، نہ نواز شریف نے طے کی ہے، نہ یوسف زئی گیلانی نے طے کی ہے. وہ قانون میں طے ہے، اتنا % دے کے آپ اس کو اون کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ توشہ خانہ میں جمع کرا دیں. تو غالباً اسی طرح یوسف زئی گیلانی نے 2 گاڑیاں دی ہیں آصف زرداری کو، ایک نواز شریف کو جو تھی وہ دی. پیسے دیے جو بھی ان کے ویو ہوں گے، وہ کہتے ہیں نامنل پیسے. تو نامنل ہی ہوتے ہیں نا بھائی، اس میں کیا بات ہے؟ وہ جو لکھا ہوا ہے قانون میں، آپ نے کیوں لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ دے لی ہوگی. اور اب چلیے پوری بات ہے، لیکن اچانک آپ کو خیال آوا کہ ایک مقدمہ چلانا ہے. نواز شریف چلا گیا کورٹ میں، ہائی کیس میں طے کریں کہ آپ ضمانت پہ ہیں کہ نہیں ہے. یہ بھی طے کریں کہ آپ کو ای سی ایل پہ کس نے ہٹایا تھا. کورٹ نے تو نہیں ہٹایا، تو پھر کس نے ہٹایا؟ کابینہ نے ہٹایا. تو کابینہ نے ہٹایا تو آپ مطلب یہ بات تو اوپن ہو گئی نا کہ وہ حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں، ہم عدالتوں کے حکم کے تحت باہر جانے دیے. انہوں نے ثابت کیا کہ جو کابینہ نے ہٹایا. اچھا، اس میں نیگیٹو باتیں بھی کہی ہیں، پازیٹو باتیں کہی ہیں، دونوں فریق ہیں ان کے لیے. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بیل اگر ہوئی تھی 3 مہینے کے بعد، اس کے بعد آپ کو پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کرنا تھا، انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کی. اگر ایکسٹینڈ نہیں کی تو آپ بیل پہ کیسے ہیں؟ تو آپ مفرور کیے جائیں گے. تو ایک طرف تو وہ گراؤ میں آئے ہیں، دوسری طرف آصف زرداری نے جب دیکھا ہے کہ وہاں کراچی میں ایک نیا پھنگا شروع ہو گیا ہے، تو بلاول نے باہر نکل کے. تو یہ سارے جو مقدمات جس طرح بنائے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہ نیب کا ہی بچہ کرتے ہیں، نہ یہ احتساب کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، نہ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کے کوئی الزامات ایسے ہیں جو اس کی سزا ملنا چاہیے. قانون ہے کہ آپ اتنے پیسے میں دے دی انہوں نے، اس میں کیا بات ہے؟ دینے والے نے دے دی، لینے والے نے دے دی. نہ قانون نیا بنایا، نہ سارا کام نیا ہوا، پرانے قانون تھے اس کے تحت دے دی. جی سر، اگلے موضوع پر بات کر لیتے. سر، سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کیس پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. اصل میں یہ کمیشنوں کی رپورٹیں جو ہوتی ہیں نا، اور جے آئی ٹی وغیرہ جو بنتی ہے وہ ایسی ہے. ہم نے جے آئی ٹی کا استعمال جو ہے وہ کراچی میں جب ملٹری ایکشن ہوا تھا 90s میں، اس وقت شروع کیا تھا کہ پولیس مقدمہ ٹھیک نہیں بناتی، تو ہم اس کے ساتھ ہم نے فوج کو شامل کر دیا، آئی ایس آئی آر ایم آئی کے نمائندے شامل کر دیے، یہ مل کے ایک رپورٹ بنائی.
आने का अच्छा रिजल्ट क्या होता है कि JIT की रिपोर्ट जो होती है वो बड़ी मुश्किल से उसको कानून में तहफ़्फ़ुज़ मिलता है या होता है। अच्छा, हम समझते हैं ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है। अब JIT की रिपोर्ट जो है उसी रिपोर्ट ने मॉडल टाउन के केस को खराब किया हुआ, उसी ने कराची में बहुत मुकदमा को खराब किया हुआ है। भाई आप पुलिस की अपनी प्रोसिक्यूशन को बेहतर करें, तफ्तीश को बेहतर करें और वो रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट लेके आगे करें। कराची में तो हमें इख्तियारात रेंजर को भी देती है पुलिस के इख्तियारात कि वो केस बना सकती है, उसको चला सकती है। अब जहां इस मामले में हमने जिस तरह खराबी पैदा की है वो कोई अच्छी जो सूरत हाल नहीं है। तो अब इस रिपोर्ट चीनी के हवाले से देखें, तमाशा हो गया, रिपोर्ट आ गई, चीनी गायब हो गई। अब चीनी की रोज बढ़ती जा रही है, आज 110 रुपए पेशावर गई। हर शहर की रिपोर्ट आई है कि चीनी की कीमत बिकती है और क्या रिजल्ट है। उन्होंने कहा क्या रिपोर्ट क्या बनाई है, ये शहजाद अकबर को बोलने का मौका देने के लिए बना रखी है आपने। कहा तो उन्होंने यार ये मैं खुद कह रहा हूँ कि अजीबोगरीब रिपोर्ट है। और अच्छा रोज वो सुनाते हैं कि अब हम इसका प्रिंटिंग कराएंगे, प्रिंटिंग करा लिया, आप कहते हैं कि जी अब हम पकड़ लेंगे, अब एक के साथ इंक्वायरी करेंगे, वो कोर्ट पे जाते हैं वापस आते हैं। ये मिली भगत नहीं तो और क्या, अधूरा कुश्ती नहीं तो और क्या है। इस रिपोर्ट का क्या फायदा है, कानून में इसकी क्या हैसियत है, क्या कानून ने कहा छोड़ो भाई रिपोर्ट वो रिपोर्ट। जिस महकमे ने जो कार्रवाई करनी है, FIA ने जो करनी है, CBI ने जो करनी है, जिसने जो FBI ने जो करनी है वो कार्रवाइयां करो और उनके खिलाफ अगर कोई केस बनता है तो उसी हिसाब से केस बनाओ और केस बना के जो कार्रवाई करना चाहते हो मुताबिक करो। यानी जो तरीका प्रोसीजर है पेनल कोड में आपने तय कर दिया है। हमने इदारे बनाए, FIA बनाया हुआ था, IB बनाया हुआ है, हमने एंटी करप्शन बनाया हुआ है, ये बनाया वो बनाया, फिर नैब बना दिया। और अगर कहते हैं कि नैब पर 1 अरब से छोटे मुकदमा नहीं बचे जाने चाहिए तो उसका मतलब है कि दूसरे इदारों को काम करने दो। ये समझ अच्छा, लेकिन इनको सीरियस तरीके से काम करना करके रिजल्ट देना आता नहीं। वो कहते हैं जी आम कानून जो मौजूद है उसके तहत अगर हमने पैसे दिए हुए हैं यहाँ ये तोशाखाना केस में जो गलती की हुई है तो उनको कहें कि इंक्वायरी करें जो महकमे मौजूद है। ये कहते हैं नहीं मैं कार्रवाई तो नैब करेगी, नैब हमारी। अब मैं क्या कहूँ, बस ये सूरत आ रही जी। सर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स ये है जी कि आज खबरें तो बहुत सारी थी और भी थी, बहुत सारी तो हम 2-3 दिन के बाद आते हैं, लेकिन खुलासा वही है जो हमने बयान किया है। हमें UAE का तस्लीम करना वो भी इम्पोर्टेंट है, हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात वो भी इम्पोर्टेंट है और खुद मुल्क के अंदर जो नक्शा है जो है और कराची के मामले में पेश जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह करे कि हमारे सारे दुख दूर हों, हमारी मुश्किलें आसान हो और हम आगे बढ़ सके मुल्क को लेकर। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।